أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان مکمل کورس۔ سب سے پہلے تجوید، واو پر ہونٹوں کو گول کریں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ، یہاں پر غنہ ہوگا اور اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ وق، یہاں پر قلقلہ ہوگا، وق صد، یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، صد فی، یا مدہ لانگ کیجئے، فی مش ی کا، واو غین کا مخرج اس کو چلنے دیجئے، واو ضد ضد من سو، سواد کا مخرج نکالیے، سو تی کا، اسٹاپ کریں گے تو سو تک، آخر میں جب کاف کو روکیں گے تو ہلکی سی ہمس یعنی ہلکی سی سانس نکلے گی، سو تک، سو تک، ٹھیک ہے۔ ان غنہ ہوگا، ان انکر، آگے ملے گا انکر الاصوات لا سو، سواد کا مخرج نکالیں، سو تل حمیر۔ اب آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخ کے خورے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کی تفسیر جب آپ سنیں گے نا تو خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس کس طریقے سے سمجھایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تکبر نہ کرو، حسد نہ کرو۔ یعنی میں نے جب اس آیت کی تفسیر پڑھی تو میں اللہ پر اور میں نے شکر ادا کیا، اور الحمدللہ کہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا۔ آپ اس کی ذرا تفسیر سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ایک تکبر جو کہ بیماری ہے اس کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل میں الفاظ جو ہے وہ ہے سعر، یعنی سعر عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اونٹ کی گردن کتنی اونچی اور لمبی ہوتی ہے نا، اور اس کی گردن اکڑی ہوئی بھی ہوتی ہے نا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں انسان کو کہ اس کی گردن میں ایک بیماری ہے جس کا نام سعر ہے، اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیر رکھتا ہے۔ اور عربی زبان میں ایک محاورہ بھی ہے کہ فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا، یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا، بات نہیں کی، منہ پھیر لیا۔ وہاں پر ایک قبیلے کا جو شاعر تھا اس نے اس طرح اس بات کو رکھا کہ ہم ایسے تھے کہ جب بھی کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا۔ یعنی دیکھیے نا، جب انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو کس طرح اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، بات کرتا ہے تو سامنے والے کو بہت حقیر جانتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لے کر آتا، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، اور ہر کسی کو حقیر جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، تکبر بھی ایک بیماری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب معاف کرے گا، لیکن تکبر کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیست و نابود اس دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ دوسری جو اس آیت کا حصہ ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے، مختال اور خفور۔ خفور اور مختال کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مختال کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہو، اور فخور کے معنی ہیں جو اپنی بڑائی کو دوسروں پر اظہار کرتا ہو۔ جب اس کے دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جائے
اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بڑائی محسوس کروائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آیت نمبر 19، اس کا ترجمہ ہے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی زیادہ ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ سستی میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ جب کوئی شخص جماعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا تھا اور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جماعت میں آہستہ چل کر آؤ، سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید کی۔ اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت محسوس ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب آپ بولیں تو ایک اعتدال میں ہو کے بولیں اور اتنی زور زور سے بھی نہ بولیں کہ جو اسلامی ادب کے خلاف ہو۔ یعنی اس آیت کی جو تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں یا دین میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کے اندر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، چاہے وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، تجارتی ہوں یا پھر آپ کے گھریلو معاملات ہوں، سب میں ایک میانہ روی رکھیں اور میانہ روی رکھتے ہوئے اپنی آواز کو پست یا اونچی کریں، لیکن اس میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ وہ چلنے میں، پھرنے میں، رشتے نبھانے میں، معاملات کو حل کرنے میں میانہ روی کا ایک جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں تاکہ آپ کی زندگی میں اعتدال آئے، سکون آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو انشاءاللہ۔